الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومؤيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم، جو کائنات کا سب سے بڑا خالق، جو ہم سب کے جانوں کا مالک ہے، جو رزاق ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جس کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس پاک پروردگار عالم کا، اس رب کائنات کا، اس دونوں جہان کے پالنہار کا بڑا ہی شکر ہے کہ مولا تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگار، سیاہکار، خطاکار، بدکار، عاصی، مجرم بندوں کو اس مالک کائنات نے اپنے پاکیزہ گھر، جسے بیت اللہ مسجد کہا جاتا ہے، اس میں آنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس جمعۃ المبارک کے دن کو اللہ ہمارے لیے عید کا دن بنائے۔ مولا تعالیٰ اس جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں کی برکت سے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے، مولا تعالیٰ ہمیں دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔
اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ، صحت دائمہ و مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ تیرے بندے تیری بارگاہ سے اور مولا تیرے گھر میں آنے کے بعد تجھ سے بڑی امیدیں لے کر آتے ہیں۔ مولا ہر آنے والے نمازی کی ساری امیدوں کو تو پوری فرما، مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مولا تعالیٰ ہمارے سجدوں میں ہمیں سکون نصیب فرما، اے مولا ہماری نمازوں میں ہمیں چاشنی نصیب فرما، اے مولا ہماری نمازوں کے ذریعے سے تیرا قرب ہم سب کو نصیب فرما۔ حضرات محترم، رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ یوں تو اس مہینے میں بے شمار مشہور تاریخیں ہیں، جیسا کہ اولاد رسول علی جگر گوشے علی و بطول حضرت سیدنا امام زین العابدین، آپ کی آل اولاد میں سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک ہستی کا جو یوم ہے وہ رجب المرجب کے مہینے میں آتا ہے۔ رجب کا مہینہ آتا ہے تو اس کے 6 تاریخ کو بڑے ادب کے ساتھ خواجہ غریب النواز عطائے رسول سے محبت کرنے والے، ان کے عقیدت سے لو لگانے والے ان کے نام سے چھٹی شریف کرتے ہیں اور غرباء و مساکین کو کھلاتے ہیں، ان کا لنگر عام چلاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس مہینے میں ایک مشہور ہستی جو اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جن کا مقام ہے، دنیا جنہیں خلیفۃ المسلمین کہتی ہے، دنیا جنہیں اہل بیت کا حصہ کہتی ہے، دنیا جنہیں پنجتن پاک کا حصہ کہتی ہے، میری مراد امیر المؤمنین خلیفہ چہارم مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جنہیں خدائے تعالیٰ کا شیر کہا جاتا ہے، جنہیں اسد اللہ الغالب کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس ہستی کا جو ہے یوم 13 رجب المرجب کو ہے۔ رجب کا مہینہ آتا ہے، اس کی 13 تاریخ آتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مہینے میں جو ہمارے دین کے جتنے بڑے بڑے داعی ہیں، جو ہمارے صحابہ اکرام ہیں، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، جو اولیاء ہیں، جن سے ہمیں دین کا فائدہ حاصل ہوا، ہمیں ان کا دن منانا چاہیے، ان کی تاریخ منانی چاہیے، اور ان کے اوپر ہمیں کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ ہمیں انہوں نے جو دین کے لیے ہمارے لیے ان کی جو قربانیاں ہوئی ہیں، امت کے لیے جو ان کی قربانیاں ہوئی ہیں، کم سے کم ان کا ذکر کیا جائے، چاہے وہ محفل کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جلسے کے اعتبار سے ہو، یا پھر آپ جو ہے ان کے نام سے کچھ پڑھ کر کے فاتحہ کر دیں، اس اعتبار سے ہی صحیح، کم سے کم ان کا دن منانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہی سکھاتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کے دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار بندے بنو گے تو تمہیں بدلے میں اور دیا جائے گا۔ ہمیں کیا اللہ حکم دیتا ہے؟ نعمت ملی تو شکریہ ادا کرو، نعمت ملی تو شکریہ ادا کرو۔ شکر کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ اور بڑھ کے عطا کرے گا، اللہ مزید اور بڑھ کے عطا کرے گا۔ یہ شکر کا فائدہ ہے۔ ہمیں ملنے سے پہلے رب کو ہم بہت یاد کرتے ہیں، یہ کڑوی بات ہے لیکن سچی بات ہے۔ ملنے سے پہلے بیمار تھے، رب کو بڑا یاد کرتے ہیں، بار بار مسجد میں آتے ہیں، بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ کی صدائیں لگاتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں، قرآن بھی پڑھاتے ہیں، فاتحہ بھی کراتے ہیں، دعائیں بھی کراتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں۔ شفا مل گئی، رب کو بھول گئے۔ اولاد نہیں تھی گھر میں، اولاد کے لیے رب کو بڑا یاد کرتے ہیں، اولاد مل گئی، خدا کو بھول گئے۔ نعمت نہیں تھی، نعمت مل گئی، خدا کو بھول گئے۔ گھر نہیں بن رہا تھا، خدا کو یاد کرتے رہے، گھر بن گیا، خدا کو بھول گئے۔ تو احسان فراموشی ہمیں اسلام نہیں سکھاتا، رب یہی سکھاتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، نعمت ملی اس کا شکریہ ادا کرو۔ رب کہتا ہے میں تمہیں اور بڑھ کے عطا کرنے والا ہوں، اور بڑھ کے عطا کرنے والا ہوں۔ تو لہٰذا جن صحابہ اکرام سے
ہمیں ایمان ملا، جن کے تبلیغ کے ذریعے سے، جن کی کرامتوں کے ذریعے سے، جن کی محنتوں کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، اسلام ملا، دین ملا، اچھے عقیدے ملے، اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ ملا۔ جب باری ان کو یاد کرنے کی آتی ہے، ہم اگر انہیں بھول جائیں تو یہ احسان فراموشی ہے۔ لہذا ہر بزرگان دین کا، جن کا ہمارے اوپر احسان ہے، جب ان کا یوم آتا ہے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو یاد کریں، اپنے بچوں کو ان کی تاریخ بتائیں کہ مولا کائنات یہ ہیں جنہوں نے امت کے لیے اتنا بڑا احسان کیا۔ محمد الرسول اللہ کی ذات یہ ہے، جب میلاد آتی ہے حضور کے بارے میں بتائیں کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ اسی طرح جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دن آتا ہے تو بچوں کو بتائیں ان کی قربانیاں امت کے لیے کیا کیا ہے۔ عمر فاروق کا دن آتا ہے، بچوں کو بتائیں کہ عمر فاروق کی قربانیاں امت کے لیے کیا کیا ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی کا دن آتا ہے، اپنے بچوں کو بتائیں کہ عثمان غنی کی قربانیاں امت کے لیے کیا کیا ہیں۔ یہ دین ہمارے تک ان کی قربانیوں کے ذریعے سے پہنچا ہے، دین ایسے ہی نہیں پہنچتا۔ حضرات محترم، پتہ چلا، معلوم کیا ہوا، ہر صحابی کا جو ہے امت پر بہت بڑا احسان ہے، تو ہمیں ان کو یاد کرنا، ان کے یوم کو منانا یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم ان کا یوم منائیں گے، جب ان کا چاہے وصال ہو یا ان کی پیدائش کا دن ہو، یاد کر کے اپنے بچوں کو ان کی تاریخ بتائیں گے، تب جا کے پتہ چلے گا حضرت علی کی شان کیا تھی، حضرت عمر فاروق کی شان کیا تھی، ابو بکر کون تھے، حضرت عثمان کون تھے۔ ہم بتاتے نہیں تو ہمیں معلوم کیا ہوگا۔ آج یہ نام بڑے آسانی سے لے لیا جاتا ہے، بڑی آسانی سے ان کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے۔ ہم نے حضرت علی کو سمجھا کیا ہے، ہم نے حضرت علی کو پڑھا کیا ہے، ہم نے حضرت علی کی شان کہاں دیکھی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کون مولا کائنات۔ دنیا ان کو مولا کائنات کہتی ہے، دنیا ان کو شیر خدا کہتی ہے، دنیا ان کو اسد اللہ الغالب کہتی ہے، دنیا ان کو مظہر العجائب والغرائب کہتی ہے، دنیا ان کو امام مشارق اور امام مغارب کہتی ہے۔ کون حضرت علی؟ آئیے آپ کے بارے میں ہمارا اور آپ کا تبصرہ ہو، ہم کچھ گفتگو کریں، ان کے بارے میں کچھ بتائیں، سنیں۔ اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر فیض حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، دنیا کی سب سے عظمت والی جو شان والی ہستی ہے کائنات میں خدا کے بعد، جن کا سب سے بڑا مقام ہے، میری مراد امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے باواد بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم، کون حضرت علی ہیں؟ حضرت علی کون ہیں؟ ان کو شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ آج اگر جو ہے کوئی کسی سے بڑا مقام رکھتا ہے تو لوگ اس کا چرچا کرتے ہیں، کوئی مالداری میں اگر تھوڑا آگے بڑھ جائے لوگ اس کے مال کے چرچے کرتے ہیں، کوئی اگر جو ہے چند غریبوں کی مدد کر دیتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اگر چند گھروں میں کوئی راشن بانٹ دیتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اگر کوئی پہلوان ہے جس نے اپنی زندگی میں چند لوگوں کو جو ہے زمین کی دھول چٹائی ہے، لوگ اس کی ہمت کی داد دیتے ہیں، لوگ اس کے جو ہے طاقت کے، اس کی شجاعت کے لوگ گیت گاتے ہیں، وہ سارے گاؤں کو مشہور ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اگر چند لوگوں پر جو ہے وہ وقتی طور پر کسی کو وار کر دیتا ہے، کسی پر حملہ بولتا ہے، کسی کے اوپر وہ اگر چڑھ جاتا ہے، لوگ اس کی شجاعت کے چرچے کرتے ہیں، لوگ اس کی بہادری کے چرچے کرتے ہیں، لیکن
لیکن کائنات کے بڑے بڑے ائمہ نے، جو بزرگان دین نے، بڑے بڑے صحابہ نے جسے خدا کا شیر کہا، جسے اسد اللہ الغالب کہا، جسے خدا کی تلوار کہا جاتا ہے، جب میدان میں آتے تھے تو بڑے بڑے کافرین کے چہرے پر جو ہے ایسا رعب طاری ہو جاتا تھا کہ کافر جن کے سامنے ٹکنے سے جو ہے پیچھے ہٹ کر کے بھاگ جاتے تھے۔ کئی ہزار لوگ جب ان کے مد مقابل میں آتے، ان کی تلواریں پناہ مانگتی تھی۔ اسی ذات کو دنیا حضرت شیر خدا کے نام سے یاد کرتی ہے، اسی ہستی کو علی شیر خدا کہا جاتا ہے۔ آج بھی دیکھیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ایسی ہے۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو، آج ہمارے بچے بزدل نکل رہے ہیں، ہمارے نوجوان آج جب بڑے ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کے دلوں میں بزدلی ہے، آج ہمارے بچوں کے دلوں میں کمزوری ہے، آج ہمارے بچوں کے دلوں میں جو ہے سستی اور کاہلی پن ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے ان کو جو ہے فلمی ڈرامے اور دنیا کے دکھاوے کی جو ہے ہم نے یہ بناوٹی جو قصے جو سیریل میں دکھائے جاتے ہیں، ان کو دکھا دکھا کر جو ہے ہم نے بچوں کو بڑا بنا دیا، ان کو دکھا دکھا کے ہم نے بچوں کی پرورش کر دی۔ آج ہم نے جو دکھایا فلمی ڈرامے اور جو ہے جو کچھ کے دنیا میں دکھاوا ہوتا ہے، اسے ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں، اس کا رواج ہم نے قائم کیا، اس لیے ہمارے بچوں کے دلوں میں بزدلی آ گئی۔ کاش ہم بتاتے کہ حضرت علی شیر خدا کی طاقت کیا ہے، کاش ہم اپنے بچوں کو بتاتے عمر فاروق کی طاقت کا چرچا کیا ہے، کاش ہم بتاتے کہ حضرت سیدنا جو ہے ابو بکر صدیق کی بہادری کیا ہے۔ اگر ہم بتاتے اپنے بچوں کو، خدا کی قسم ہمارے بچوں میں یہی جذبہ پیدا ہوتا، یہی شجاعت لے کر ہمارے بچے بڑے ہوتے، یہی جذبہ لے کر کے ہمارے بچے حضرت خالد بن ولید جیسے جو ہے ان کی صفات جیسے بچے ہمارے پیدا ہو کر دنیا میں میدان کارزار میں جب اسلام کے لیے ضرورت پڑی تو آگے بڑھتے۔ لیکن ہم نے بچوں کو دنیا کے ان جو ہے ڈرامے باز فلمی ان عیار مکاروں کے بارے میں ہم نے بتایا، ان کے چہرے ہم نے دکھائے، ہم نے ان کی فلمیں دکھائی، اسی لیے آج ہمارے بچے جو ہے بزدل اور قائر ہوتے نظر آتے ہیں۔ آج اسلام کے لیے، آج دین کے لیے وقت پڑتا ہے، تھوڑا سا مال دینے کی باری آتی ہے، ہم جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے حضرت عثمان غنی کی سیرت نہیں پڑھی۔ اگر ہم عثمان غنی کی سیرت کے چرچے پڑھتے، امام حسن امام حسین کے جو ہے ہم ان کے سیرت کے چرچے پڑھتے، مصطفیٰ کے بارے میں ہم پڑھتے کہ اہل بیت کا خاندان ایسا تھا کہ خود جو ہے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے تین دنوں تک بھوکے رہ کر کے لوگوں کو کھلانا یہ اسلام ہے۔ ہمارے بچے ایسے ہی بنتے، لیکن ہم نے ان کو سکھایا کچھ نہیں ہے، ہم نے ان کو فلمیں بہت زیادہ دکھایا، ہم نے ان کو ڈرامے بہت زیادہ دکھایا۔ گھبراؤ مت، آپ کے بچے ویسے ہی ہونے والے ہیں جیسی آپ کی پرورش ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان دنیا کے جو ڈرامے باز لوگ ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا فرمائے، صحابہ کا جذبہ پیدا فرمائے، ان کی ایمان کی حرارت اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے۔ صحابہ کرام نے جو محنت، جو سخاوت، جو عدل و انصاف جو ہے دنیا میں کر دکھایا، اللہ پاک ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو وہی جو ہے ان کی عادتیں ہماری نسلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر، حضرت علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو وہ بتاؤ جو آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں۔ آپ دیوی دیوتاؤں کے بارے میں بچوں کو بتائیں گے، بچوں کے ذہنوں میں وہی کام کر جاتا ہے۔ آپ اگر فلمی ڈرامے کے بناوٹی کہانی قصے دادی نانیوں کی سنائیں گے، آپ کے بچوں کے ذہنوں میں وہی بھرے گا، آپ کے بچے بڑے ہوتے ہوتے ویسے ہی بڑے ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اسلام کے بارے میں بتانا ہے، ہمیں شیر خدا کے بارے میں بتانا ہے کہ شیر خدا جو ہے دنیا میں آئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق دنیا میں آئے تھے اور حضرت عمر فاروق دنیا میں آئے تھے۔ ان کے ایسے چرچے کہ خدا کی قسم اگر شیطان
شیطان بھی جو ہے ان کے سامنے سے گزر جاتا تو شیطان کی کیا ہمت اور مجال ہوتی کہ ان ہستیوں کے سامنے رک سکے، ٹک سکے۔ ایسی شجاعت کے مالک تھے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی جیسی ہستیاں۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دین سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا وہ علی حضرت شیر خدا، وہ علی حضرت شیر خدا جن سے محبت کرنا یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، جن سے محبت کرنا یہ ہمیں مصطفیٰ کی تعلیم سکھاتی ہے۔ یہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کی محبت ہمیں جو ہے راہ راست یعنی اہدنا الصراط المستقیم کے جنت کے راستے کی طرف لے جانے والا راستہ اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا، حضرت علی سے محبت کرنا، حضرت فاطمہ سے محبت کرنا، حضرت حسن اور حسین اور جو ہے امام الانبیاء سے محبت کرنا، یہ خدا کا قرآن ہمیں سکھاتا ہے، حکم دیتا ہے۔ کیونکہ آج میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، آپ نے بہت سارے مرتبہ جو ہے آپ نے گفتگو سنی کہ اہل بیت کون ہیں، ان سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے، آپ محرم میں سنتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا تاریخ صرف جو ہے آج ہمارے پاس یہ سچی اور کڑوی بات ہے، لوگوں کو جو ہے آج سننا بھی پسند نہیں ہے، اسی لیے لوگ جتنا ہو سکے اتنا آخر میں آتے ہیں، جتنا ہو سکے اتنا آخر میں آتے ہیں۔ یاد رکھیے آج جب ہمارے پاس رب کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقت نہیں ہے تو لہٰذا ہم کس کے لیے وقت دے سکتے ہیں؟ یعنی جس انسان کی نظر میں جو ہے جمعہ کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں، دین کے باتوں کے جن کے نظروں میں اہمیت نہیں، تو لہٰذا اس کے دل میں خدا کا خوف کتنا ہے یہی سے معلوم ہو جائے گا ہمیں، یہی سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگ آج کے زمانے میں کس طرف جا رہے ہیں۔ جب ہمیں مسجد کو آنا جلدی پسند نہیں اور ہم نے زندگی تو 50-60 سال کی ایسی ہی گزار دی، اب جا کے ہمیں کچھ ہدایت ملی، کچھ وقت ملا، کچھ توفیق بن رہی ہے، اس میں بھی اگر جب ہم نہیں سیکھنا چاہتے تو لہٰذا تو ہم سوچئے جب ہمارے لیے جمعہ کا بیان کچھ معنی نہیں رکھتا، جمعہ کا بیان کچھ ہمارے لیے اہمیت نہیں ہے، جب اس کی ہم اہمیت نہیں کرتے آخر ہم دنیا میں کس کی اہمیت کریں گے؟ دنیا میں کس چیز کی ہم قدر کریں گے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک بیان اگر جمعہ میں کوئی ایک عالم دین کرتا ہے تو اس کے پیچھے اسے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی روٹیاں بیلنی پڑتی ہے، کتنے جو ہے لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، تب جا کر کے کئی کتابوں سے مطالعہ کر کے نکال کے کئی دنوں سے محنت کر کے تب جا کے ہمیں کچھ بولنا پڑتا ہے، ایک ایک لفظ بھی ہمیں سوچ سمجھ کر کے بولنا پڑتا ہے۔ لہٰذا خدا سے بھی ڈرنا ہے اور ہمیں دین بھی صحیح آپ تک پہنچانا ہے۔ تو ہم وہی باتیں بتاتے ہیں جو آج کے زمانے میں کیا چل رہا ہے، کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، آج ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے، کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، وہ بھی جمعہ میں ایک مرتبہ وقت ملتا ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے، لوگ اسے بھی ایسا گوا دیتے ہیں جیسا کہ ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں، ہمارے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، دین کچھ نہیں ہے۔ لوگ آج یہ ہمیں ثابت کر کے بتا رہے ہیں آپ جیسا چاہتے ہیں زندگی ویسے گزر جائے گی، آپ فکر نہ کریں، دنیا سے محبت ہے، دنیا ملے گی، مل رہی ہے، ملتی جائے گی اور ہم ایک دن قبر میں چلے جائیں گے، لیکن دین ہمیں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دین سے نہ تو ہمیں پیار ہے، نہ ہمیں دین سننے کا ہمارے اندر جذبہ ہے، نہ دین پھیلانے کا ہمارے اندر جذبہ ہے، اور نہ دین کو جو ہے سن کر کے اسے محسوس کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہے۔ اگر آپ کو برا لگے تو برا لگے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی سنور جائے، آپ کی زندگی سنور جائے، آپ کے بچوں کی زندگی سنور جائے۔ اگر آپ میں سے چند لوگ بھی سدھر جائیں تو یہ آپ کی بھی نجات ہے، میری بھی نجات ہے۔ تو لہٰذا ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کا وہ چاہتے ہیں جو دنیا میں آپ کے اپنے بھی نہیں چاہتے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی جنتی ہو جائیں، آپ کی اولاد بھی جنتی ہو جائیں، آپ بھی نمازی ہو جائیں، آپ کی اولاد بھی نمازی ہو جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو حق سن کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جمعۃ المبارک میں جو یہ مسجدوں میں بیان ہوتا ہے اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے، آپ کو وہی باتیں بتائی جاتی ہیں
ہیں جو آج کے زمانے میں اس پرفتن دور میں، جبکہ لوگ آپ کے ایمان کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، لوگ آپ کو بہکانے کے لیے بیٹھے ہیں، زمانے میں نئے نئے جو ہے دین کو دھوکہ دینے والے لوگ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس زمانے میں آپ کے دین کی ہمیں فکر ہے، آپ کے ایمان کی ہمیں فکر ہے، اسی کے بارے میں ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں، لیکن آپ ہے کہ دین کا مذاق اڑاتے ہوئے سب سے آخر میں جب عربی خطبہ ہوتا ہے آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ حاضری دے کر کے آپ سین ڈالے اور چلے گئے، ایسے آپ آتے ہیں اور چہرے دکھا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کیا ہے اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھ رہتے تھے، اشداء علی الکفار جو کافروں پر بھاری رہتے تھے، رحماء بینہم جن کو تم دیکھو گے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رحم دل ہوں گے، وتراہم رکعا سجدا اور ان کو تم دیکھو گے سجدہ کرتا ہوا اور رکوع کرتا ہوا۔ اس سے مراد حضرت شیر خدا، حضرت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی، جن کا ذکر، جن کی صفت، جن کی تعریف قرآن مجید میں 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے 26ویں پارے میں بیان فرمایا، کیا جن کو تم دیکھو گے سجدہ کرتا ہوا، رکوع کرتا ہوا، اس سے مراد کون ہے؟ حضرت علی شیر خدا ہیں۔ آپ نے حضرت علی کے بارے میں کیا سنا؟ آپ کو کیا معلوم ہے کہ حضرت علی کون ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، میرے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر و بیشتر حضرت علی سے ملنے جاتے۔ کیا فرمایا؟ اکثر و بیشتر بہت زیادہ حضرت علی سے ملنے جاتے، ان کے چہرے کو دیکھنے جاتے۔ تو میرے دل میں سوال پیدا ہوا، یعنی کوئی بھی نیا کام اگر ہم کرتے ہیں، اب تک اگر مسجد میں جو ہے ہم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، عربی خطبہ، اگر میں یہاں کھڑے ہو کر اگر میں خطبہ دوں، آپ فوراً سوال کریں گے کہ خطبہ تو یہاں دیتے تھے لیکن نیچے کیوں؟ تو یہ نیا کام جب بھی کوئی ہوتا ہے تو فوراً صحابہ جو ہے ایک دوسرے سے پوچھ لیا کرتے، اگر نبی کرتے تو فوراً صحابہ نبی سے پوچھ لیا کرتے۔ تو پوچھ کے جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہوتی وہ معلوم کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ فوراً حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضرت علی میں وہ کیا راز چھپا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق میرے والد بار بار حضرت جو ہے علی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ اماں عائشہ پوچھتی ہیں، اے میرے والد گرامی، اے میرے باپ، آپ مجھے بتائیے کہ حضرت علی کے چہرے میں وہ کیا ہے، حضرت علی کے چہرے میں وہ کیا راز ہے، حضرت علی سے آپ اتنا ملنے جاتے ہیں۔ تو غور سے سنیں کیا فرماتے ہیں حضرت ابو بکر سیدنا صدیق اکبر جنہیں کہا جاتا ہے، جو مصطفیٰ کے پیارے ہیں، وہ فرماتے ہیں، سنو میں نے مصطفیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی تعریف بیان فرمائی۔ وہ تعریف کیا ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیا فرمایا؟ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اسی لیے میں بار بار حضرت علی سے ملنے جاتا ہوں، ان کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں تاکہ مجھے ان کو دیکھنے کا بھی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت علی وہ ہیں جن کو ملنے کون جاتے تھے؟ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر، جن کے چہرے کے دیوانے تھے، وہ ہیں حضرت علی، جو ہے جن کو کائنات ایسے ہی علی نہیں کہتی، جن کو کائنات ایسے ہی خدا کا شیر نہیں کہتی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، چند لوگ حضرت علی کے زمانے میں جو ہے ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی کو برا بھلا کہتے، ان کے خلاف گالیاں بکتے تھے۔ تو چند صحابہ میں سے چند لوگوں نے کہا، حضرت سعد بن ابی وقاص جو اس زمانے کے بہت بڑے صحابی تھے، اور ایسے صحابی جو دنیا کے 10 صحابہ اکرام، دنیا کے سب سے ٹاپر، یعنی یوں کہیے کہ دنیا میں 10 صحابہ ایسے آئے تھے جن کو میرے مصطفیٰ نے دنیا میں ہی کہہ دیا کہ آپ جنتی ہو۔
کیا کہا؟ آپ جنتی ہو۔ 10 صحابہ کرام ایسے تھے جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی دنیا میں ہی جنہیں مصطفیٰ نے جنتی کہا وہ صحابہ کرام جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان 10 صحابہ کرام میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ ان سے چند لوگوں نے کہا کہ تمام لوگ حضرت علی کے خلاف، بہت سارے لوگ حضرت علی کے خلاف برا بھلا کہتے ہیں، آپ کیوں نہیں کہتے؟ آپ بھی کہہ دیں، یعنی آپ بڑے ہیں، آپ جنتی صحابہ میں سے ہیں، نبی نے جنہیں جنتی کہا آپ ان میں سے ہیں، اگر آپ بھی کہیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو ہے موقف، یعنی آپ حضرت علی کو کیا چاہتے ہیں، دل میں آپ کے کیا ہے حضرت علی کے تعلق سے۔ تو معلوم ہے حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس پروردگار عالم کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں حضرت علی کے بارے میں ایسا کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی میں گمان میں بھی نہیں لاتا۔ معلوم ہے تمہیں کون ہے حضرت علی؟ حضرت علی وہ ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء نے بیان فرمایا، سید الانبیاء نے بیان فرمایا، جو ہے میرے مصطفیٰ حضرت علی کے بارے میں ایسی تعریف بیان کرتے ہیں کہ 3 باتیں میں نے سنی، نبی کے کانوں سے میں نے سنی، جو حضرت علی کی تعریف میں مصطفیٰ بیان کرتے تھے، اگر ان میں سے ایک بات بھی اگر نبی میرے لیے کہہ دیتے، کیا کہتے ہیں کہ جو باتیں حضرت علی کے لیے بیان ہوئی ان میں سے اگر ایک بات بھی، ایک تعریف کی بات بھی اگر نبی میرے لیے کہہ دیتے تو کائنات کی تمام چیزوں میں میں اسے افضل و اعلیٰ سمجھتا تھا، کائنات کی تمام چیزوں میں میں اس بات کو سب سے زیادہ پسند کرتا، لیکن وہ تعریف میرے لیے نہیں ہوئی، لیکن حضرت علی کے لیے میرے مصطفیٰ نے ایسی ایسی تعریفیں بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں ایک دن جب جنگ کا موقع آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے نبی نے فرمایا اے علی تمہارا مقام میرے نزدیک اتنا ہی زیادہ بلند و بالا ہے جتنا کہ حضرت ہارون کا موسیٰ علیہ السلام سے تھا۔ کیا فرمایا؟ حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی، حضرت موسیٰ وہ بھی نبی ہیں، یعنی حضرت ہارون اور موسیٰ جیسے بڑے بڑے نبیوں میں جو تعلق اور جو رب اور جو محبت تھا، ایسا تعلق تمہارا اور میرا ہے۔ تو لہذا فرماتے ہیں لیکن میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنے والی، تو لہذا تمہارا اور میرا مقام حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے درمیان جتنا بڑا، یعنی نبیوں کے بیچ میں جو تعلق گہرا ہوتا، اے علی تمہارا اور میرا تعلق اور رشتہ اتنا ہی بلند و بالا ہے۔ تو حضرت علی وہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں دوسری بات میں نے حضرت علی کی شان میں جو مصطفیٰ نے بیان فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ فرماتے ہیں جب غزوہ خیبر کا موقع آیا، جس دن جو ہے خیبر کا قلعہ حضرت علی نے فتح کیا، آپ نے سنا ہوگا بڑا مشہور واقعہ ہے، خیبر کا قلعہ فتح کیا جس کو 40 سے زیادہ لوگ صرف دروازہ کھولنے میں جسے دھکا دیتے، دروازہ بند کرنے میں دھکا لگاتے، حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اسے اٹھا کر کے پھینک دیا۔ جب وہ جنگ کی باری آئی تو اس سے ایک دن پہلے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ کل جب صبح نمودار ہوگا، کیا فرمایا؟ کل کے دن جب صبح نمودار ہوگی، جب دن کا سورج نکلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں فتح کا جو ہے کامیابی کا جھنڈا عنایت کریں گے جو خدا کا پیارا ہے، اور خدا اس سے پیار کرتا ہے، وہ خدا سے پیار کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ خدا اس شخص سے پیار کرتا ہے اور وہ شخص خدا سے پیار کرتا ہے، اور مصطفیٰ اس سے راضی ہیں اور مصطفیٰ سے وہ راضی ہے۔ کیا سمجھا آپ لوگوں نے؟ میں نے کیا کہا؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا؟ لہٰذا ہم ساری زندگی اپنی عبادتیں، اپنے صدقات، اپنے خیرات، اپنے سارے سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارا رب ہمارے سے راضی ہو جائے، ہمارا مالک ہمارے سے راضی ہو جائے۔ لیکن دنیا میں ایسی ہستیاں بھی آئی، مصطفیٰ نے فرمایا کہ کل کے دن فتح کا جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ وہ خدا سے راضی اور خدا اس سے راضی ہے۔
کیا فرمایا؟ وہ خدا سے راضی اور خدا اس سے راضی ہے، اور مصطفیٰ اس سے راضی اور مصطفیٰ سے وہ راضی ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو ہر ایک کے دل میں یہی تمنا رہی، اے مولا جب کل کا سورج طلوع ہوگا تو وہ فتح کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں عطا کر دے، تاکہ خدا ہمارے سے راضی ہو جائے، ہم خدا سے راضی ہو جائے، مصطفیٰ ہمارے سے راضی ہو جائے، مصطفیٰ سے ہم راضی ہیں۔ ہر صحابی نبی یہ دعا کر رہے تھے، لیکن ایسی قسمت سب کو نہیں ملنے والی۔ جیسے ہی صبح کا سورج نمودار ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میری نگاہیں تکتی رہی، میں بھی تو دیکھوں آخر وہ خدا کا لال کون ہے، خدا کا پیارا کون ہے، جس سے خدا خود راضی ہے۔ کائنات جس کو منانے میں لگی ہے، کائنات جس کو راضی کرنے میں لگی ہے، خدا اس سے راضی ہے، میں بھی تو دیکھوں آخر وہ کون شخص ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص بیان فرماتے ہیں، ابھی میں یہ دیکھ ہی رہا تھا، اتنے میں صحابہ اکرام کا جم غفیر ہے، وہاں ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں، حضرت عثمان بھی موجود ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ میں سب کو دیکھ رہا تھا، وہ خوش نصیب کون ہے جن سے میرا خدا راضی ہے، مصطفیٰ راضی ہیں، جن کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا دیا جائے گا۔ میری نگاہیں ترس رہی تھی تو میں اتنے میں دیکھا میرے مصطفیٰ کے ہونٹ جو ہے جنبش ہوئے، ہونٹ ہلنے لگے، آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ علی کو بلایا جائے۔ کیا فرمایا؟ علی کو بلایا جائے۔ تو جیسے ہی حضرت علی کو بلایا گیا تو مصطفیٰ آگے بڑھے، ان کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا تھما دیا، گویا کہ بتا دیا حضرت علی کا وہ مقام ہے، حضرت علی کا وہ مقام ہے جن کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ دنیا جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے، دنیا جنہیں شیر خدا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو ان واقعات بتاؤ، اپنے بچوں کو واقعات سناؤ کہ حضرت علی شیر خدا کی بہادری کیا ہے۔ فلمیں ڈرامے دکھا کر کے بچوں کو ہم بزدل بنا رہے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت علی شیر خدا جب میدان میں آتے تو جو ہے وہاں دشمن جو ہے تلواروں کے بھی سر جھک جایا کرتے تھے، تلواروں کے بھی سر جھک جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت علی کو شیر خدا نہیں کہا جاتا، بڑے بڑے وقت کے کافر آتے تھر تھرا جاتے، ان کے سامنے کوئی ٹکنے کے لائق نہیں تھا، وہی ہیں شیر خدا حضرت فاتح خیبر۔ حضرات محترم، اپنے بچوں کو صحابہ کے جو ہے ان واقعات کو بتائیں، پھر دیکھیں آپ کے آنے والی نسلیں، آپ کے جب بچے بڑے ہوں گے حضرت شیر خدا کے جذبے لے کر پیدا ہوں گے۔ اپنے بچوں کو خدا کے واسطے ان دنیا کی فلمی ڈرامے اور جو ہے ننگی جو ہے بے حیائی کی فلمیں گھروں میں جو دکھائی جاتی ہیں، انہیں دکھا کر کے اپنی بچیوں کو بے حیا نہ بناؤ۔ حضرت فاطمہ کا جو ہے فاطمہ کی سیرت بتاؤ، حضرت علی شیر خدا کی سیرت بتاؤ، حضرت ابو بکر کی سیرت بتاؤ۔ آپ اپنے بچوں کو جیسے بنانا چاہتے ہیں انہیں ویسی سیرت سکھاؤ۔ ہم نے دنیا دکھایا اس لیے بچے دنیا کو لے کر بڑے ہو گئے بے حیا اور جو ہے بدتمیز ہو گئے، بے ادب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام سے پہلے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولادوں میں اللہ صحابہ کی محبت پیدا فرمائے، ہر ایک آنے والی ہماری جتنی نسلیں ہیں سب کو عاشق رسول بنائے، سب کو عاشق صحابہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دین کو ہمیں آگے بڑھانے کے لیے جو ہے غیب سے اللہ اسباب مہیا فرمائے۔ مولا تعالی مجھے حق بولنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرتے ہوئے دین کے خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو بھائی سنتیں نہ پڑھیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔